آپ سب واقف ہیں کہ ہماری تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کا جو مشن ہے وہ ہے کہ الہی ہدایات کے مطابق سماج کی تشکیل نو کے لیے طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو جو ہماری گفتگو ہوگی آج کی، اس کے دو حصے ہوں گے۔ جو مختصر تر حصہ ہے اس میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ یہ مشن کیا ہے اور اس مشن کے تقاضے کیا ہیں، اور جو مختصر حصہ ہے اگلا، اس میں ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ایک عیسائیوں کا ممبر ہوتا کیسا ہے۔ تو یعنی آج کی باتوں میں گفتگو بھی کرنی ہے اور کچھ مصوری بھی کرنی ہے، کچھ تصویر نگاری بھی کرنی ہے۔ تو جو یہ مشن اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی جو پہلا حصہ ہے اس کا، وہ ہے الہی ہدایات کے مطابق۔ مشن اسٹیٹمنٹ کا یہ حصہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ الہی ہدایات یعنی قرآن و سنت ہی ہماری اساس اور ہماری بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے افکار، جتنے خیالات، جتنے تصورات، جتنے نظریات پائے جاتے ہیں، جتنے بھی فلسفے پائے جاتے ہیں، سب کی حیثیت ثانوی ہے، سیکنڈری ہے، ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ قرآن و سنت ہماری اساس اور ہماری بنیاد اور ہمارا پرائمری سورس آف ریفرنس ہے۔ جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ ہم لے لیں گے، اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، اور جو کچھ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اس کو ہم رد کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو ہماری فکر اور ہمارا نظریہ خالص اسلام ہے، پیور اسلام ہے، اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو وقت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، یہ جن کا نعرہ ہے ان لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ ہم افکار و خیالات کی اس چاخ پر، پھر اس چاخ پر، پھر اس چاخ پر نظر نہیں آتے گزرتے وقت اور گزرتے حالات کے حساب سے۔ لہٰذا ہم سے اگر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ گزرتے حالات کے حساب سے، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی وہ بھیم کے، بھارت ماتا کے یا مارکس اور لینن کی جے جے کار کے نعرے لگوا لے گا تو وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس شخص نے ہم کو سمجھا نہیں ہے کہ ہماری فکر کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری بنیادیں کیا ہیں۔ لہٰذا ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو الہی ہدایات کی روشنی میں رہتے ہیں، الہی ہدایات کی روشنی میں بستے ہیں، اور یہ روشنی ہمیں ہر طرح کے فکری اندھیروں سے بچاتی ہے، ہمیں عملی اور اخلاقی اندھیروں سے بچاتی ہے، ہمیں فکری اور نظریاتی اندھیروں سے بچاتی ہے۔ ان سارے اندھیروں سے ہم محفوظ رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پرامن اور تعمیری ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے وابستگان فکر کے بھی اعلیٰ معیار پر ہوں اور اخلاق کے بھی اعلیٰ معیار پر فائز ہوں۔ یہ ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے، پکار کر ہم سے یہ بات کہتا ہے۔ ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سماج کی تشکیل نو کی بات کرتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا بھر میں شرک یا الحاد، ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر جو نظام بھی قائم ہوتا ہے، جو نظام بھی برپا ہے، جو سماج بھی بنتا ہے، ہم اس سے نالاں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں غم ہوتا ہے ان نظاموں کو دیکھ کر۔ اس نظام کے نتیجے میں جو ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر، جو فساد برپا ہوتا ہے، اس ظلم، اس فساد، اس استحصال، اس ایکسپلائٹیشن، اس ہیومن رائٹس وائلیشن سے ہم نفرت کرتے ہیں، سخت نفرت کرتے ہیں۔ اس فساد فی الارض سے ہمارے ایڈجسٹمنٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ظلم و ناانصافی اور حقوق کی پامالی پر ہم چبھن محسوس کرتے ہیں، کڑھن محسوس کرتے ہیں، اور یہ چبھن، یہ کڑھن ہمیں آگے بڑھ کر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ہم سماج میں عدل کا قیام چاہتے ہیں، ظلم و ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہماری یہ جو چبھن ہے، یہ کڑھن ہے جو اس سماج میں ظلم، استحصال کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ یہ چبھن ہمیں متحرک رکھتی ہے کہ ہم دنیا میں صالح طریقوں سے ایک صالح انقلاب لائیں، ایک صالح نظریے کی بنیاد رکھیں، اور یہ جذبہ ہمیں متحرک رکھتا ہے کہ ہم اس دنیا کو بدل دیں۔ یہاں جو ظلم و ناانصافی کا نظام قائم ہے اس کو بدل کر ایک عدل پر مبنی نظام، اسلامی نظام قائم کرنے کی جدوجہد میں شریک ہوں۔ جو تیسرا حصہ ہمارے مشن اسٹیٹمنٹ کا ہے وہ ہمیں طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے، کئی بار ہمارے ذہنوں سے کسی نہ کسی درجے میں اوجھل ہوتی رہتی ہے، وہ یہ کہ ہم صرف ایک تنظیم نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی کہ ہم ایک ایسی تنظیم ہیں جو ایک وسیع تر تحریک اسلامی کا حصہ ہے، اور اس تحریک اسلامی کا نصب العین اقامت دین ہے۔ دین کو دنیا کے ہر شعبے پر، زندگی کے ہر شعبے پر قائم کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس نصب العین کے حصول کے لیے مختلف محاذوں پر مدتوں کی جدوجہد درکار ہے، سالہ سال کی مخلص جدوجہد درکار ہے۔ اس جدوجہد سے ہی کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور اقامت دین کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ صرف تقریروں سے، صرف تحریروں سے یہ کام انجام نہیں ہو سکتا، ایک مستقل جد و جہد درکار ہے، بہت سے محاذوں پر درکار ہے، اور اس میں سے ایک اہم ترین محاذ
طلبہ کا محاذ ہے، نوجوانوں کا محاذ ہے، اور تحریک اسلامی نے ایسائیوں کو یہ محاذ سپرد کیا ہے کہ آپ اس محاذ پر ڈٹیے اور یہاں طلبہ اور نوجوانوں کو تیار کریے جو آگے چل کر اقامت دین کے مشن کو انجام دینے کی صلاحیت اپنے اندر رکھیں اور وہ کام کریں جس مقصد کے لیے تحریک اسلامی قائم ہوئی ہے۔ تو یہ عظیم کام ہمیں کرنا ہے، کیونکہ طلبہ اور نوجوان ہی وہ حصے ہیں سماج کے جو سماج کی ڈائنامکس میں تبدیلی پیدا کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں جو اچھا یا برا انقلاب آتا ہے، جو صالح یا غیر صالح انقلاب آتا ہے، وہ انقلاب صرف اور صرف نوجوان لاتے ہیں۔ اگر نوجوان صحیح سمت میں سوچیں تو انقلاب صحیح آئے گا، وہ غلط سمت سوچیں گے تو انقلاب غلط آئے گا۔ نوجوانوں کی قوت انقلابی قوت ہے، اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگے گی تو انقلاب کا ڈائریکشن صحیح ہوگا، وہ غلط ڈائریکشن میں لگے گی تو انقلاب کا ڈائریکشن غلط ہوگا۔ عیسائیوں کا ایک مقصد یہ ہے کہ طلبہ اور نوجوانوں کی تربیت صحیح ڈائریکشن پہ ہو، تاکہ ان کا لایا ہوا انقلاب ایک صالح انقلاب ہو، ایک صحیح انقلاب ہو۔